نبوت پر، صحابت پر، عدالت پر حرمت محمد کا تحفظ واجب. میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، ڈی پی اوز، ڈی سی اوز، گورنر، وزرائے اعلیٰ، ملکوں کا یہ نام نہاد حکمران جان لیں اس بات کو، محمد مصطفیٰ کی حرمت کا تحفظ ان کی کرسیوں کے دفاع سے بہت 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 بڑا. اور یہ بھی سنو، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی حرمت پر حملہ ہو تو جلسہ کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے، نبی کی صدارت ہے، حسان ابن ثابت کی خطابت ہے، حرمت محمد مصطفیٰ کا دفاع ہے، گستاخی کرنے والوں کا جواب ہے. گجراتیوں، یہ جلسہ بھی مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی پاک کی صدارت میں، صحابہ کی حضارت میں، حسان کی خطابت میں، یہ جلسہ بھی شہادت. یہاں تو بیچارے بولنے لگتے ہیں نا جی نہیں یونین کونسل ہال میں نہیں ہو سکتا، مال پہ نہیں ہو سکتا، چوک میں نہیں ہو سکتا، صوبے میں نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم یہ جلسہ مدینہ میں ہوا، محمد پاک نے کروایا، خود صدارت فرمائی، صحابہ کی حضارت ہوئی، حسان کی خطابت ہوئی، حرمت محمد پر شہادت ہوئی. اور نیک بختو، جنہوں نے حرمت محمد کا دفاع کیا وہ مدینہ دنیا کا مالک ہو گیا. تم جو نبی کی حرمت سے گریزا ہو، حال فروخت پلید آ کے تم پر چڑھ گئے. ہاں، یہ حال فروخت ڈیوڈ پیٹریاس، مائیکل مولن، رابرٹ گیٹس، وہ استنجا کرنے سے جاہل، پاکی پلیدی سے گھٹیا، انسانوں کے روپ میں حیوان. اللہ کی قسم، جب تم حرمت محمد ذیشان کا دفاع نہیں کرتے تو یہ ادنا انسان آ کے اسلام آباد پر، وزیروں پر، صدروں پر، سفیروں پر، عہدیداروں پر پروٹوکول لینے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تم مجبور ہوتے ہو عیسائیوں کو، مشرکوں کو، پلیتوں کو پروٹوکول دو، کیونکہ تم محمد رسول اللہ کے پروٹوکول میں چوری کرتے. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا نا، اللہ کی قسم اس کو بے عزتوں کی سلامیاں دینی پڑتی ہیں. یاد رکھنا یہ بات، یہ اصول. گجرات کے جاٹو، پنچایتوں کے سرپنچوں، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، اللہ کی قسم کو بے عزت کے سامنے نوکر بن کے کھڑے رہنے پر مجبور. کتنا تھا مدینہ؟ چھوٹی سی بستی، چند خیمے، چند گھر، یثرب نام تھا. اس بستی کا نام نبی کریم کے قدم رنجہ فرمانے سے پہلے یثرب بستی تھی. چند کھیت، ان کھیتوں پر بھی خیبر کے یہودیوں کے قرض. نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی وقت دنیا کے تختے پر. جزیرۃ العرب میں شام، یمن، اردن، مصر، ان 4-5 بڑے ملکوں کے بیچ یہ جزیرۃ العرب میں مدینہ کی بحیثیت یثرب کی حیثیت کیا تھی؟ پر اللہ اکبر، کمال توفیق ملی. اللہ کی قسم وہ یثرب بستی کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو کمال توفیق ملی. مکہ والوں کی بدقسمتی تھی، نبی کو دھکے دے دے کے نکلنے پر مجبور کیا. نبی پاک نے ہجرت کا قصد فرمایا، اللہ نے آسمان سے راستہ بتلایا، مکہ مکرمہ سے اونٹنی کو چلایا، وہ اونٹنی مدینہ کی طرف چلی. صحیح بخاری میں حدیث نبی پاک نے فرمائی، امرت بقریۃ، مجھے ایک بستی میں جانے کا حکم دیا گیا. تاکل القرى، وہ بستی صوبوں کو، ملکوں کو، بر اعظموں کو کھائے گی. یقولون یثرب
وہی المدینہ، آج اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، ہم اس کا نام المدینہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم جیسے جیسے مدینہ کی طرف آتے گئے، مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی محمد رسول اللہ مدینہ میں قدم رنجا فرما رہا ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ شہر کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو، چھوٹے بچوں کو انگلیاں لگا کر ٹیلوں پہ آ کے کھڑی ہو گئی، استقبال کیا، احترام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپاس نامہ پیش کیا، پہلا اسلامی ترانہ دنیا کے دستے پر محمد رسول اللہ کے پروٹوکول میں ترانہ بچیوں نے پڑھا، عورتوں نے پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اس یثرب کے لوگوں نے محمد کو بدر کہا، اللہ کی قسم میرے رب نے ایران کو، شام کو، عراق کو، مصر کو اس مدینے کا غلام بنایا۔ یاد ہے نا یہ ترانہ جو انصار کی بیٹیوں نے محمد پاک کے استقبال میں پڑھا تھا، ریتلے ٹینوں پر چڑھ کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کی قسم مدینے والوں نے عزت کی محمد مصطفیٰ کی، رب العالمین نے سارے جزیرۃ العرب کو، ایران کو، شام کو، عراق، یمن و مصر کو اس مدینے کے تابع کر دیا۔ اللہ اکبر، حرمت رسول کا جلسہ نہ ہونے دو، دنیا کیا کہے گی؟ تم بڑے تنگ نظر ہو، اتنے چھوٹے سے مسئلے پر بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، تم دنیا کے ساتھ مل کے نہیں چلتے ہو۔ یورپ کا تو آزاد ماحول ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے ہماری میڈیا کی آزادی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم، اور نونیوں، قافیوں، مسلم لیگیوں اور پیپلز پارٹی کے چودھریوں، سرداروں، قسم اللہ پاک کی، جس نے محمد کو نہیں پہچانا اس کو سرداری کے معنی آئے۔ جس نے حرمت محمد کا حق نہیں جانا، اللہ کی قسم اس کو کہہ سکتے ہو کہ جی نبی سے بڑی محبت ہے پر پلے تک نہیں ہے۔ ادھر اسلام آباد میں تو وزیر اعظم ہے، کہتا میں تو سید گیلانی ہوں، اس سے پہلے مشرف بدبخت تھا، وہ بھی کہتا میں سید دادا ہوں۔ اور اللہ کے بندو، اگر تم اصلی سچے سید دادے ہو تو بتاؤ، نانے کی حرمت، محمد مصطفیٰ کی عزت، عصمت، رفعت، حرمت پر تم نے ڈنمارک پلیت کو جواب کیا دیا؟ ہاں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، گجرات کا تو میرا بھائی کہہ سکتا ہے جی میرے پاس تو کونسلر بھی نہیں تھا، میں ہمارے بھائی ناصر صاحب پہلے کونسلر تھے، مجھ سے ابھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم پاکستان سید زادہ نواز صاحب وزیر اعظم ہو، محمد الرسول اللہ کی بے حرمتی پلیت ڈنمارک کرے، وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے ڈنمارک کے سفیر کے کان نہ کھینچے جائے، اس کو اتنا بھی نہ کہا جائے کہ اگر تم آقا نامدار سرور کونین عیسیٰ کے امام، موسیٰ کے امام، معراج کے امام، محمد خیر الانام کی عزت کا اہتمام نہیں کرتے تو پاکستان سے دفعان ہو جاؤ، ہمارے پاک ملک کو پلیت کیوں کرتے ہو؟ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم توپے لے کے چڑھ جاؤ، اتنے جو کہ ہو ہی نہیں، پر اتنا تو کم از کم کرو کہ تم ان ملکوں سے،
ان کے سفیروں سے تم اتنا تو کہو کہ اگر تم ان مجرموں کو پکڑ کر ہمارے سپرد نہیں کرتے، خود ہی سزا دو، ان رسالوں کو بین کرو، ویب سائٹ بین کرو، فیس بک بند کرو، یہ بکبکا بند کرو، اور نہیں کرتے تو پاکستان سے دفع ہو جاؤ، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے؟ اللہ اکبر، اس کا جواب تو واجب ہے۔ گجرات کے چودھریوں، تمہاری پگڑیوں کا تحفظ کیا جائے، محمد الرسول اللہ کی حرمت پر بولا نہ جائے، شہر پورے میں ایک جلسہ بھی نہ کیا جائے۔ حمیت کہاں کھو گئی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ سب کو معلوم ہے جب مکہ مکرمہ کے بدبخت شاعروں نے نبی کریم کی شان میں گستاخی کی، بدزبانی کی، یہ واقعہ کوئی ایک شخص نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، آپ سب کو پہلے سے اس کا علم ہے۔ مکہ کے شاعر تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے بدزبانی کر دی، گستاخی کے اشعار کہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں مجلس میں، مسجد میں، صحابہ کے جلسے میں کہا، حسان ابن ثابت کو کہا، تم یا حسانو فعجب ہو، حسان کھڑا ہو، جواب دے۔ یہ عبارت اٹھا کے حدیث میں پڑھ لو۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں تم کھڑا ہو، فعجب ہو، اس کا جواب دے۔ ہماری یہ بات کہنا کوئی دہشت گردی بن جاتی ہے کہ زرداری جواب دے، گیلانی جواب دے، سعودی عرب کے ملک عبداللہ محمد مصطفیٰ کی حرمت کا جواب دے، یمن کے علی صالح محمد رسول اللہ کی حرمت کے حق میں جواب دے، زبان کھول۔ ہاں اللہ کی قسم، نون کے میاں برادران، کاف کے چودھری برادران، مسلم لیگ دونوں ان کے ذمہ داران، پیپلز پارٹی کے سرداران، اللہ کی قسم واجب ہے جواب دو۔ حنفی، حنبلی، وہابی، شافعی، مالکی، جماعت اسلامی، اللہ کی قسم واجب ہے کھڑے ہو کے جواب دو۔ آقا نامدار کی حرمت پر حملے کا جواب دو۔ یہ میرے نبی کی زبان سے، پیاری زبان سے نکلنے والے موتی، قم یا حسان فعجب ہو، حسان اٹھ کھڑا ہو، اپنے نبی کی حرمت پر جواب دے کافر۔